السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 خوبصورت نصیحتیں ذکر کی جائیں گی، جو نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کی تھی۔ اس سے بہترین بات یہ ہے کہ ان 7 وصیتوں میں ایک تسبیح بھی بیان فرمائی تھی، اور اس تسبیح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانے کی کنجی کہا ہے، خزانوں کی چابی کہا ہے۔ تو بہت خوبصورت تسبیح ہے، وہ انشاءاللہ اگر آپ اور ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا خوب برکتیں انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو 7 وصیتیں، 7 نصیحتیں کیا ہے ان کو سمجھیے۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاباؤں میں بڑے صحابی جو تھے، ان میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار تھا، حضرت ابوذر غفاری۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 وصیتیں فرمائی ہیں، جن کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی آگے ان کو چھوڑنے کا ارادہ ہے۔ تو وہ 7 وصیتیں کیا ہیں، ان پر آپ کو اور ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی وصیت تھی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربا میں فقراء سے تعلق رکھنے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا۔ یعنی معاشرے میں، سوسائٹی میں جو کمزور لوگ ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا، ان سے محبت رکھنے کا حکم دیا۔ تو پہلی وصیت ہے غربا اور مساکین سے محبتیں کرنا۔ دوسری جو وصیت آپ علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ کہ خداوند قدوس کے حقوق کے متعلق کسی معاملے میں کسی شخص کے برا بھلا کہنے کا خیال نہ کرنا۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتا، یعنی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں نہیں کرتا، تو اس شخص کو بہت زیادہ برا بھلا نہ کہا جائے۔ اس کو اچھے کام کرنے کا حکم تو دیا جائے، لیکن اس کو ذلیل، اس کو حقیر نہ کیا جائے، اس کو جو ہے ملامت لعن طعن اس کے ساتھ نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری وصیت حضرت ابوذر غفاری کو فرمائی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، اچھا معاملہ کرنے کی۔ اتنا اچھا معاملہ کرو کہ اگر لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی جان بھی لے لیتے ہیں، تب بھی آپ حسن سلوک ہی کرو، کیونکہ آپ کا کام ہے اچھا کام کرنا۔ اگر دوسرے لوگ آپ کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں، آپ تب بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، کیونکہ ان کا برا ان کے ساتھ، آپ کا اچھا آپ کے ساتھ، تو آپ سے تو آپ کا حساب ہوگا۔ اگر انہوں نے برا کیا ہے تو اس کی سزا وہ خود بھگتیں گے۔ اور چوتھی وصیت آپ علیہ السلام کی وہی تسبیح ہے، وہ تسبیح یہ ہے کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کروں، کیونکہ یہ تسبیح خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت پیاری تسبیح ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی احادیث میں یہ تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ خیر کے خزانوں کی چابی ہے، یہ برکتوں کی چابی ہے، یہ مال و دولت کی چابی ہے۔ تو اگر کوئی شخص پریشان ہے، اس کے گھر میں بے برکتیاں چل رہی ہیں، اور وہ خوب اپنے جو ہے کاروبار کی بے برکتی سے پریشان ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تسبیح پڑھے۔ انشاءاللہ بہت جلد پریشانیاں دور ہوں گی، خیر کے خزانوں کی کنجیاں ہاتھ میں آئے گی، برکتیں ہوں گی، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوں گی۔ پانچویں وصیت یہ کہ لوگ مال میں مجھ سے کم ہیں، کہ جو لوگ مال میں مجھ سے کم ہیں ان کی طرف نظر کروں، اور ان لوگوں کو نہ دیکھوں جو مال و دولت میں مجھ سے زیادہ ہیں۔ یہ بہت پیاری وصیت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہم دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ ہم اگر غریب ہیں، کمزور ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں اپنے سے اوپر والوں کو کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے، ان کے پاس کتنا مال ہے، تو پھر ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کا مال دیا ہوا ہے، وہ ہمیں کم معلوم ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیت فرمائی حضرت ابوذر غفاری کو، پانچویں وصیت وہ یہ فرمائی کہ دنیاوی معاملات میں، دنیا کی مال و دولت میں، اب اگر تم دیکھتے ہو تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، ان کو دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اتنا بھی مال نہیں دیا جتنا تمہیں دیا، وہ اپنا گزارا کس طرح کرتے ہیں، تو ان سے تو آپ بہتر ہی ہو۔
تو اگر آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے مال و دولت میں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے، اور اگر اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا دیا ہوئے مال کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بڑا چڑھا کر دوں گا، اور اگر تم اس کی ناشکری کرو گے تو میرا سخت عذاب ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس لیے دنیاوی معاملات میں، دنیاوی مال و دولت میں، دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس تو وہ بھی نہیں جو ہمارے پاس ہے، اور اپنے سے اوپر اگر لوگوں کو دیکھو گے تو پھر جو ہے ناشکری کا مادہ دل میں پیدا ہوگا، ناشکری ہی کر بیٹھو گے۔ چھٹی وصیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی یہ کہ میں کسی شخص سے کبھی کچھ نہ مانگوں بلا ضرورت۔ دیکھیے ویسے تو ضرورت کے وقت میں بھی صبر کرنا چاہیے، اپنے نفس کو روکنا چاہیے، بہتر تو یہی ہے، لیکن اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو پھر تو ضرورت ہے آپ قرض مانگے یا کسی سے اپنی ضرورت کا سوال کریں، یہ یہاں تک تو جائز ہے۔ لیکن کبھی کبھار لوگ مانگنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ مانگنے کی ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے، مانگنے کی حالت ہوتی بھی نہیں ہے، پھر بھی جو ہے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، صرف اس حدیث میں نہیں اور بہت سی احادیث میں منع فرمایا۔ اور ساتویں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت تھی وہ یہ کہ میں کلمہ حق کو بلند کرتا رہوں، چاہے کسی شخص کو وہ کلمہ ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ یعنی جو سچ بات ہے، جو اچھی بات ہے، اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہے۔ دوسری بات، کلمہ حق سے مراد لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، یعنی اسلام کی دعوت ہے۔ اسلام کی دعوت آپ دیتے رہیں دیتے رہیں۔ اگر کسی شخص کو برا لگتا ہے تو شریعت کی نظر میں آپ اس کی برا لگنے کا اس کا خیال نہ کریں، کیونکہ جو بات حق ہے وہ تو کہی جائے گی، جو بات سچ ہے، جو اچھی بات ہے وہ تو کہی جائے گی۔ اگر بری بھی لگتی ہے تو آپ اگر اس کے برا لگنے سے اس سچ بات کو کہنے سے رک جائیں گے تو پھر غلط بات لوگوں میں پھیل جائے گی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 وصیتیں فرمائی ہیں، اور ان 7 وصیتوں میں ایک بہت پیاری تسبیح بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی۔ یہ تسبیح بھی پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔